ایک کسی نے جو ہے نا سوال پوچھ لیا ہے، تو پھر وہ ابھی میرا پہلے تو دل تھا کہ میں نیکسٹ فرائیڈے کو اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان کروں اور اس سوال کا جواب دوں، لیکن یہ جواب دینا ابھی بہت زیادہ ضروری میں سمجھتی ہوں، کیونکہ کوئی یہ نہ کہے کہ باجی نے جو ہے وہ ریسرچ کیا ہوگا اور باجی ریسرچ کر کے فوراً جو ہے کہ اس کا جواب باجی نے دے دیا ہے۔ تو سوال کسی بہن نے کیا ہے کہ ان کو کسی نے کہا ہے کہ یا علی مدد کہنا، یا علی مدد کہنا جو ہے وہ شرک ہے، اور یا علی مدد کہنے سے جنت جو ہے نا وہ حرام ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ اتنا جو ہے وہ میرا تو خون گرم ہو گیا، یقین کریں کہ یہ سوال سن کر کہ یا علی، اللہ پاک معاف کرے مولا۔ پہلے تو میں سب سے پہلے یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمارے کان جب بھی سنیں نا ان کی شان سنیں، یا اللہ جب بھی ہمارے زبانیں کریں ان کا ذکر کریں، اور جب بھی سنیں ہم ان کی شان سنیں، مولا ہمیں ان گستاحوں سے دور رکھنا جو اتنی بڑی گھرانے کی شان میں گستاحی کرتے ہوئے یا ایسے لفظ بولتے ہوئے سوچتے تک نہیں ہیں۔ بندگی تو اللہ کی ہے، بندگی تو اللہ ہی کی ہے، بندگی کسی اور انسان کی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن یا علی مدد کہنا یہ تو ہمیں حدیثوں سے ملتا ہے۔ یا علی مدد کہنا، مولا مشکل کشا حضرت علی شیر خدا کا نام یہ جس نے بھی کہا ہے، میں تو کہتی ہوں اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق دے دے دنیا میں ہی، میری تو یہی دعا ہے، کیونکہ کہتے ہیں بدعا کے مقام پہ بھی دعا ہی دینی چاہیے انسان کو۔ لیکن اگر عقیدہ نہیں نہ بدلا تو یہ جو جس نے بھی کہا ہے کہ یا علی مدد کہنے سے جنت جو اللہ معافی دے حرام ہو جاتی ہے، اس کے لیے واقعی حرام ہو جانی ہے جنت، کیونکہ جس دل میں اس گھرانے کی محبت نہیں ہے، اس گھرانے کا عقیدہ نہیں ٹھیک۔ یہ عقیدہ آپ نے درست کرنا ہے پلیز، کہ پانچ تن پاک کا جو نام ہے، پانچ تن پاک کے گھرانے کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں تم پر اپنی تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، بس میری آل سے محبت کرنا، میری آل اولاد سے محبت کرنا۔ اور فرمایا حضرت علی شیر خدا کے لیے کان کھول کے سن لیں کہ جس نے یہ کہا کہ یا علی مدد کہنا نہیں جائز، ارے حضرت علی شیر خدا کو یا علی مدد کہنا جائز ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور جس کا علی مولا اس کا میں مولا۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیں قبر کی اور حشر کی منزلیں مشکل ہیں، پار کیسے ہوں گی؟ آپ نے فرمایا تم زندگی میں کثرت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی یال پر درود پڑھنا، تمہاری قبر بھی آسان ہوگی، تمہارا حشر بھی آسان ہوگا۔ تو جو آخرت میں مشکل مولا مشکل کشا ہوں گے، قبر بھی ان کے صدقے سے پار ہونی ہے، حشر بھی ان کے صدقے سے پار ہونی ہے، تو اللہ رب العزت کے نزدیک تو اس دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا تو بس ایک فنا ہونے والی جگہ ہے، تو جہاں پہ ہمیشہ جا کے رہنا ہے وہاں پہ مان لیں گے کہ مولا مشکل کشا ہیں، ان کے نام سے ہی کام چلنا ہے، تو دنیا میں کیوں نہیں ان کو مولا مشکل کشا مانتے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی ہوتا ہے جو مددگار ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور جب یہ دنیا سے ظاہری پردہ فرما جاتے ہیں اللہ کے ولی، تو اللہ قبروں میں ان کو زیادہ طاقت عطا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے مریدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا پہ تو جا کے جتنی بھی یہ سلسلے ہیں ولیوں کے ادھر جا کے ختم ہوتے ہیں، آپ کے در سے تو ولایت کا مقام لوگوں کو ملا ہے۔ علی جمال محمدی ہے، علی کا خادم ہر ایک ولی ہے، بلند کتنا نصیب میرا کہ میرے لب پہ علی علی ہے۔ حضرت علی اللہ کے ولی کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، اور 30 جو عام الفیل 13 رجب کو جب 11 رجب کا ٹائم آیا تو فاطمہ بنت اسد جو ہے، جو حضرت علی شیر خدا کی والدہ ہیں، خانہ کعبہ کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ خانہ کعبہ کی دیوار کا ٹوٹنا تھا کہ وہ اندر داخل ہو گئیں، اب وہ دروازے سے نہیں گئیں، وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے اندر داخل ہوئیں، اور یہ منظر حضرت عباس بن عبد المطلب اپنی آنکھوں سے آپ نے دور سے دیکھا، اور لوگوں کو چیخ چیخ کے کہنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ کعبے کے اندر چلی گئی ہیں، اور یہ بات پورے مکے میں، پورے عرب میں جو ہے وہ پھیلنے لگی، اور یہ منظر پورے عرب کے لوگ جو ہے نا وہ آ کے دیکھنے لگے۔
تو سارے لوگوں نے شور مچا دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو طالب یہ دو ہی ایسی ہستیاں تھیں جو اس وقت جو ہے بالکل مطمئن تھیں. تو زمین پر اتنا ہجوم کہتے ہیں کبھی خانہ کعبہ کے آگے پیچھے نہیں دیکھا گیا تھا. جب حضرت علی شیر خدا کی ولادت ہوئی ہے تو جو ہے وہ اتنا ہجوم دور دور سے لوگ آ کے دیکھنے آئے کہ کعبہ کی دیوار پھٹی ہے اور فاطمہ بنت اسد حضرت علی شیر خدا کی والدہ اس سے اندر داخل ہوئی ہیں. تو کتنا بڑا معجزہ ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے. تو بہرحال جب آپ کی ولادت ہو گئی، اب لوگ باہر انتظار کر رہے تھے. خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے رہے، تالا توڑنے کی کوشش کرتے رہے، کسی سے بھی نہیں ٹوٹا. تو جب 13 رجب آئی تو خانہ کعبہ کی دیوار پھر ہلی. تو جب ہلی تو حضرت ابو طالب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر بھیجا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی گود میں ایک معصوم اور اتنا نورانی بچہ تھا کہ آپ نے فوراً اٹھا لیا. اور ادھر حضرت علی شیر خدا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے ایک حدیث مبارک پڑھی، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی جاؤں کہ جب پیدا ہوئے ہیں تو فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ نہ ہی آنکھیں کھولتے ہیں اور نہ ہی یہ روتے ہیں. تو یہ میں پریشان ہوں ان کی وجہ سے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت علی اپنے ٹائم میں بڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ نے آنکھیں کیوں نہیں تھی کھولیں. تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا تھا کہ جب میں دنیا میں آنکھیں کھولوں نا تو سب سے پہلے میں چہرہ مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں. تو اس وجہ سے میں نے اپنی پیدائش کے ٹائم پہ آنکھیں نہیں کھولی تھی. سبحان اللہ. تو جب آنکھیں کھولیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لے لیا، باہر لے کے نکلے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا. جی معزز سامعین، اس وقت آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا کرزن کمیونٹی ریڈیو اور میں ہوں آپ کی میزبان حافظہ زہرا بتول. جی ایک سسٹر ہمیں کال کرتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ سوال سنا ہے تو باجی آپ کا خون بھی گرم ہوا ہے اور میرا بھی گرم ہو گیا ہے. تو بالکل جو سلام ہو ان لوگوں پر کہ جن کے دل میں حضرت علی شیر خدا کی فضیلت کو سن کے جن کا دل خوش ہوتا ہے اور جن کے دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے. آپ کے اوپر سلام ہو، کیونکہ یہ محبت جو ہے نا پانچ تن پاک کی، یہ اللہ پاک دلوں میں رکھے گا. مبارک ہے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں حضرت علی شیر خدا جیسی بڑی ہستی کی محبت ہے. ارے کوئی حضرت علی جیسی عاجزی تو لے کے آئے، آپ جیسی انکساری تو لے کے آئے. آپ مٹی میں بیٹھا کرتے تھے، ساری کائنات کے خزانے آپ کے قدموں میں ہیں، آپ مٹی میں بیٹھتے. کوئی پوچھنے والا پوچھتا یا علی مٹی میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مٹی میں بیٹھنے والا گرتا نہیں ہے. حضرت علی شیر خدا جیسی نہ کسی کے پاس سخاوت ہے. سلام ہے آپ کی امامت پر، سلام ہے آپ کی سخاوت پر، سلام ہے آپ کی شجاعت پر، اور سلام ہے آپ کے گھرانے پر، سلام ہے علی بن ابی طالب پر. ہم تو کہتے ہیں یا علی مدد، ہم تو کہتے ہیں، کہتے رہیں گے، جیتے ہوئے بھی کہتے ہیں اور انشاءاللہ مرتے ہوئے بھی کہتے رہیں گے یا علی المدد. کسی کو اعتراض ہے تو وہ کرتا رہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر اس حدیث کو چینج کر کے تو کوئی دکھائے. ان کے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. سن لیں کتنی بڑی بات ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو جو پھر علی کو دیکھ نہیں سکتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں ان صحابہ پر جنہوں نے ہمارا بھلا کر دیا. کہ پوچھا پھر جو علی کو آنے والے ٹائموں میں دیکھ نہیں سکیں گے تو کہا کہ اس کے لیے علی کا ذکر عبادت ہے. تو ہم تو کہیں گے یا علی المدد، کیونکہ یہ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو کیوں نہ کہیں یا علی المدد.
اللہ نے کہا ہے اپنا شعر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، دنیا میں بھی حضور ہمارے مددگار ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ہماری طرف توجہ فرما رہے ہیں، اور کیا اپنی نسبت کو حضرت علی شیر خدا کے ساتھ جوڑ گئے، بتا دیا کہ جیسے موسیٰ اور ہارون کی نسبت تھی نا بھائیوں کی، اسی طرح میری نسبت حضرت علی شیر خدا کے ساتھ ہے۔ بہرحال میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ جب آپ کی والدہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو باہر لے کے آئے ہیں نا، تو وہ اس وقت ایک منافق نے کہا کہ جو ہے ہم وہ رسم کر لیتے ہیں، جب بچہ عرب میں پیدا ہوتا تھا تو مکہ والے ایک رسم کیا کرتے تھے کہ اگر انہوں نے دیکھنا ہوتا تھا کہ یہ اپنے باپ کا بچہ ہے نا، تو اس کے اوپر ایک سانپ چھوڑتے تھے، تو اگر وہ سانپ بچے کو کھا جاتا تو ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ اپنے باپ کا بچہ نہیں ہے، استغفر اللہ۔ لیکن اگر وہ سانپ نہ کھاتا تو کہتے کہ یہ اپنے باپ کا بچہ ہے۔ ان لوگوں نے ایک رسم کی ہوئی تھی، تو انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ حضرت ابو مطلب اور ابو طالب سے کہا کہ ہم یہ رسم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک منافق اٹھا، اس نے کہا کہ ہم جو ہے رسم کرنا چاہتے ہیں کہ بچے کے اوپر جب سانپ چھوڑا، آپ نے بچہ ایک سائڈ پہ رکھ دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ادھر موجود ہیں، تو ایک بچے کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ سانپ حضرت علی شیر خدا کے پاس آیا تو سانپ کو عربی میں کہتے ہیں حیا، اور جس چیز کو چیر پھاڑ دیا جائے اس کو کہتے ہیں درا، حیا درا۔ تو سانپ جیسے ہی حضرت علی شیر خدا کے پاس آیا نا، تو اتنی دیر میں نا حضرت علی شیر خدا نے اس سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے، سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اتنی دیر میں عرب کے لوگ کہنے لگے حیا درا، حیا درا، یعنی سانپ کو چیرنے والا بچہ آیا ہے۔ تو فضا میں آواز آنے لگی حیدر، جیسے کوئی کہہ رہا ہو حیدر، حیدر کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا کا لقب ہے نا حیدر۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہے نا وہ کہنے لگی کہ یہ میرا بچہ حیدر ہے، کیونکہ فضا میں اس آواز کا آنا تھا حیدر، حیدر۔ اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو نام کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا کے لیے فرمایا اس کی ولادت بھی اعلیٰ ہے، خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، ولادت بھی اعلیٰ ہے۔ لوگوں کو ہجوم دیکھے کہ بچے کو دیکھنے کے لیے کتنے لوگ جو ہے وہ اس وقت تشریف لا چکے ہیں، ولادت بھی اعلیٰ، نسب بھی اعلیٰ، خاندان بھی اعلیٰ، اس لیے اس بچے کا نام علی ہے، اس بچے کا نام علی ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت علی شیر خدا کا لقب حیدر ہے۔ پیدا ہوتے ہی سانپ کو چیر پھاڑ دیا تو وہ اللہ کے ولی نہیں تھے تو اور کیا ہیں؟ اللہ کے ولی نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ شاعر کہتا ہے علی ہے رستہ، علی ہے منزل، دلوں کا رہبر علی علی ہے، بلند کتنا نصیب میرا کہ میرے لب پہ علی علی ہے۔